سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے رؤیا عجیبہ، یعنی عجیب و غریب خواب۔ آج شمسی کیلنڈر کا اختتام ہو چکا ہے اور دنیا الگ الگ اعتبار سے خوشیاں منانے میں لگی ہوئی ہے۔ ہمارا نوجوان رشک و سرور میں حصہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہر گلی پہ، ہر چوراہے پہ لوگ الگ الگ انداز میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہماری سال کی شروعات کیوں نہ اللہ کا پیارا نبی جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، آپ کی سچائی، آپ کی راست بازی اور آپ کی دیانتداری، آپ کی امانت داری سے اس سال کا آغاز ہو۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن میں غور کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، یعنی سب سے بہترین قصہ، کیونکہ آپ کی زندگی میں بیک وقت بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ پاک دامن تھے، آپ نے اپنی جوانی کو بچایا، زلیخا کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ کیا اور آپ جیل میں جانا بھی پسند کیے۔ کیوں؟ کیونکہ رب ناراض نہ ہو، رب ناراض نہ ہو، اس لیے وہ جیل خانے میں جانا پسند کیے اور اپنی قیمتی وقت کو جیل خانوں میں آپ نے گزارا۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے آپ کو رہائی عطا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ تو سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کے سلسلۃ الانساب کو ہم جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، یوسف ابن یعقوب، یعقوب ابن اسحاق، اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ابا کا نام اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا کا نام ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کے ابا کا نام آزر۔ یہ سلسلہ نسب ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اور یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نے کیا کہا ہے، غور کرتے ہیں۔ رؤیا عجیبہ، یوسف علیہ السلام کے خواب کو عجیب و غریب خواب سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، چھوٹے سے بچے تھے وہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف کے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، سب کے سب ہمارے لیے سجدہ کر رہے ہیں، سب کے سب ہمارے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کا یہ خواب سنا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں سے نہ بتلانا، یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں سے نہ بتلانا۔ اور یوسف علیہ السلام بہت ہی ان دنوں چھوٹے تھے اور آپ کے 11 بھائی تھے، آپ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھے اور ذہین تھے، یہاں تک کہ آپ کے ابا حضور یعنی یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہ محبت ان بھائیوں کو راز نہیں آئی، جو آپ کے علاوہ جو دوسرے بھائی تھے وہ دیکھتے کہ ہم قوت والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم لمبے تڑنگے ہیں، ہمارے جسم میں قوت اور مضبوطی ہے، پھر بھی ابا حضور ہمیں نہیں چاہتے، صرف یوسف سے ہی زیادہ محبت کیا کرتے۔ کیوں نہ ایک ایسی تدبیر بنائی جائے، ایک ایسا اپائے ڈھونڈا جائے جس سے ہماری محبت خالص ہمارے ابا کے لیے ہو جائے اور یوسف کی محبت سے وہ دور ہو جائے۔ لہٰذا ان لوگوں نے پلاننگ کی، وہ پلاننگ بھی بہت ہی عجیب ہے جس کا نقشہ قرآن مقدس نے کھینچا ہے کہ ہر زمانے میں ایسے حاسدین پیدا ہوتے رہے، کسی نہ کسی اعتبار سے کسی کو مال کی حسد ہوا کرتی ہے، کسی کو زمین و جائیداد کی حسد ہوا کرتی ہے،
کسی کو اپنی شان و شوکت کی عروج کی حسد ہوا کرتی ہے، لہذا ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی انسان حسد کا شکار ہوا کرتا ہے، لہذا وہ بھائی بھی حسد کا شکار ہو بیٹھے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، انہوں نے کہا وَكَانَ يُوسُفُ لَهُ أَخٌ آخَرُ مِنْ أُمِّهِ اسْمُهُ بِنْيَامِينَ، اور یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی جو کہ ایک ہی ماں سے یوسف علیہ السلام اور دوسرا بنیامین تھا، دوسرا بنیامین تھا، اور بنیامین سے بھی یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ إخوة يحسدون يوسف وبنيامين ويبغضون، كانوا يقولون لماذا يحب أبونا وبنيامين أكثر۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے وہ کہتے کہ ابا حضور کو کیا ہو گیا، وہ غصہ کرتے، وہ اپنے ابا پہ غصہ کرتے کہ صرف ہمارے باپ یوسف سے اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے ہیں اور ہم سے محبت کیوں نہیں کیا کرتے۔ لماذا لا يحبنا مثل یوسف و بنیامین، یوسف جیسی محبت، بنیامین جیسی محبت ہمارے ابا ہم سے کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو قوت والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم نوجوان ہیں، پھر بھی ہمارے ابا ہم سے محبت نہیں کرتے جس طریقے سے محبت کرنی چاہیے۔ قال احدهم، تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ بلانے کے بعد وہ سارے بھائی اکٹھا ہوئے، اور سارے بھائی اکٹھا ہونے کے بعد الگ الگ تدبیر اپنانے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا اسے دور دراز چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا کہ اسے کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ ہم سے دور ہو جائے اور ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام سے دور ہو جائے، لہٰذا ہمارے ابا ہم سے محبت کرنے لگے، لہٰذا ہمارے ابا ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اتنے میں ایک نے کہا، جس کو اپنے بھائی سے محبت تھی، یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، وہ اس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تمہاری تدبیریں قتل کرنے کی یہ مناسب نہیں، یہ غیر مناسب تدبیر ہے، کیوں نہ ہم ایک ایسی تدبیر اپنائیں جس سے اس کی جان بھی بچ جائے اور اسے ایک ایسے جگہ پہ ہم چھوڑ دیں جہاں سے کچھ مسافر آئیں اور اسے لے کر چلے جائیں۔ لہٰذا ہم لوگوں نے پلان کیا اور پلان کرنے کے بعد ایک تدبیر اپنائی۔ قال احدهم قال بل القوه في بئر في طريق ياخذه بعض المسافرين، بلکہ ان میں سے بعض نے ان سب میں سے ایک نے یہ کہا کہ اسے راستے کے کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ مسافر کا وہاں سے گزر ہوگا اور وہ مسافر اسے لے لیں گے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بے چین، اور یہاں پر وہ بھائی الگ الگ ہیلا اور بہانہ تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے وقت میں وہ لوگ اپنے ابا کے پاس آتے اور کہتے ابا حضور آپ ہمیں یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ہم نوجوان ہیں، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہم جائیں گے، یوسف ہمارے ساتھ کھیلے گا، ہم اس کے محافظ ہوں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو روانہ کر دیا اور وہ لوگ لے کر پہنچے ایک بیاباں جنگل کے اندر، لے کر یوسف علیہ السلام کو پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس صحرا کے اندر ایک کنواں تھا جس بہت ہی اندھیرا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور کنویں کے اندر روشنی کی نام و نشان موجود نہ تھا۔ ایسے وقت میں ان بھائیوں نے اس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی مقصود تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی مقصود تھا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش والا فرش پر پلاننگ کر رہا ہے، عرش والا عرش پر پلاننگ کر رہا ہے، اور فرش والا انسان فرش پر پلاننگ کر رہا ہے۔ لہذا ان بھائیوں نے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور ڈال کر واپس ہونے لگے، اللہ رب العالمین نے پلاننگ کی، لہذا چند مسافروں کا اس علاقے سے گزر ہوا، اور دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے یوسف علیہ السلام کو بچانے کا پلان کرتا ہے۔ لہذا ان مسافر میں سے بعض کو پیاس لگی، جب پیاس لگنے کے بعد وہ لوگ کنواں تلاش کرنے لگے کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے پانی کا کوئی سورسز مل جائے، کوئی سروت مل جائے، وہ پانی تلاش کرنے لگے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ پتوں کا ڈھیر ہے، اور ڈھیر پتوں کو ہٹانے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کنواں تھا،
وہ کنواں تھا جس کے اندر یوسف علیہ السلام پہلے سے ہی موجود تھے. وہ کنویں کو ان لوگوں نے صاف کیا. ان کے ساتھ جو بالٹی تھی اس بالٹی کو اس کنویں کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس ڈول کو کھینچنا شروع کیا اور ڈول کو کھینچنے کے ساتھ ہی وہ ڈول بھاری ہو گیا. بھاری ہونے کے ساتھ یوسف علیہ السلام اس پہ سوار ہو چکے تھے. یوسف علیہ السلام اس ڈول پر سوار ہو چکے تھے. جیسے ہی ان لوگوں نے ڈول کھینچا دیکھا کہ وہ ڈول بھاری ہے اور کھینچنے لگے. کھینچتے کھینچتے جب ڈول باہر آیا تو دیکھا بشرا ھذا غلام، بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو یہ تو لڑکا ہے، خوشخبری ہو یہ تو لڑکا ہے. وہ خوبصورت چہرہ، وہ پیارا چہرہ، وہ مسکراتا ہوا چہرہ، وہ چاند کی روشنی کو فیکا کرتا ہوا چہرہ. وہ فوراً ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے چادر میں چھپا لیا. یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے اپنے چادر میں چھپا لیا اور چھپانے کے بعد وہ مصر کے بازار میں پہنچے. مصر کے بازار میں پہنچے اور بازار میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے آواز لگائی میشتری ھذا الغلام، اس بچے کو کون خریدے گا؟ میشتری ھذا الغلام، اس بچے کو کون خریدے گا؟ اسی مصر کے بازار سے مصر کا رئیس، مصر کا وزیر اس علاقے سے عزیز مصر گزر رہا تھا. جب اس نے دیکھا، جب اس نے اس بچے کو دیکھا، اس پیاری سی جان کو دیکھا، مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو دیکھنے کے ساتھ ہی فوراً اس کا دل اس کی طرف مائل ہوا اور مائل ہونے کے بعد اس نے چند درہموں میں یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. اور یوسف علیہ السلام کو خرید کر وہ محل میں لے آیا اور محل میں لے آنے کے بعد زلیخا کے حوالے کام کیا اور کہا کہ یہ بچہ بہت ہی پیارا ہے، ہمیں تو کوئی آل و اولاد نہیں، آگے چل کے یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، آگے تک چل کے یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، تم اس بچے کی تعظیم کرنا. زلیخا سے اس نے کہا، وصیت کی کہ تم اس بچے کی تعظیم کرنا. اب ادھر یعقوب علیہ السلام کا دل بے چین تھا. یعقوب علیہ السلام رو رو کر برا حال تھا کہ ایسے وقت میں کہ ان لوگوں نے ہمارے بچے کو ہم سے جدا کر دیا. یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جا رہی تھی، یعنی آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہونے کے قریب تھی. آخرکار وہ دن بھی آیا، آخرکار وہ دن بھی آیا کہ وہ بھائی آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، جس اندیشے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا کہ اے میرے بیٹوں، میں اس بات کا اندیشہ محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود کے اندر مشغول ہو جاؤ اور مشغول ہونے کی بنا پر یوسف سے تمہارا دھیان ہٹ جائے اور یوسف کو بھیڑیا آئے اور بھیڑیا کھا جائے. یہ صرف خیال ظاہر کیا تھا باپ نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں. ان لوگوں نے پوری فلم تیار کر دی. یوسف علیہ السلام کی جو 11 بھائی تھے ان لوگوں نے پوری فلم تیار کر دی اور جھوٹے قصے گڑھ لیے. وہ قصہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے انی اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈر محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں بھیڑیاں کھا جائے اور تم اپنے بھائی سے غافل ہو جاؤ. فرح الاخوة كثيرا لما أذن يعقوب يوسف، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا نے اجازت دے دی تو بھائی بہت خوش ہوئے. ذهبوا إلى الغابة، وہ جنگل کے اندر گئے اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا. ولم يرحموا، اور ان لوگوں نے رحم نہ کیا، ان لوگوں نے رحم نہ کیا. یوسف الصغیر، اور یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام پر ذرہ برابر انہیں رحم نہ آیا. آخرکار ولكن الله بشر يوسف فقال له لا تحزن ولا تخف ان الله معكم سيكون له الشان. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی کہ یوسف غمگین نہ کر اور ڈر محسوس نہ کر، تیری ایک شان ہوگی، تیری ایک شان ہوگی. کیا کہنا، اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہوا، اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہوا. یہاں وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عشاء کے وقت میں روتے ہوئے وہ آئے. عشائی اب بھول، وہ سب کے سب روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابا جان آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے،
آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، اور ہم کھیل کود میں مشغول ہو گئے تھے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیا آنے کے بعد ہمارے بھائی کو کھا گیا۔ اور ایسے وقت میں ان لوگوں نے جھوٹے رنگ میں یوسف علیہ السلام کے قمیص کو وہ رنگ کر وہ لے کر آئے۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ قمیص کو کھولا گیا تو وہ قمیص بالکل صحیح سالم تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی وقت کے نبی وہ سمجھ بیٹھے کہ یقیناً ان کی چال بازیاں ہیں، ان کی مکاریاں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام دل ہی دل میں سمجھ گئے کہ یقیناً جب کوئی جانور، جب کوئی ڈینجریس جانور کسی بچہ پر، کسی انسان پر اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے قمیص کو پھاڑ دیا کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی قمیص کو پھاڑ دیا کرتا ہے۔ لیکن یہ تو قمیص بالکل صحیح سالم ہے، گویا کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹے خون میں اس قمیص کو رنگ دیا ہے۔ فَأَخَذَ قَمِيصَ يُوسُفَ وَصَبَغَهُ، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لیا اور جھوٹے خون میں رنگ دیا۔ فَرِحَ الْإِخْوَةُ جِدًّا، اور بھائی بہت خوش تھے۔ وَقَالُوا الْآنَ يُصَدِّقُ أَبُونَا، اپنے ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے اب ابا ہماری بات کو سچ مان لیں گے، اب ابا ہماری بات کو سچ مان لیں گے۔ امام یعقوب، اور وہ سب کے سب یعقوب علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا، اور ان لوگوں نے کہا ابا جان آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ہم کھیل کود میں چلے گئے تھے۔ نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اور اپنے سامان کے سامنے، اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو ہم چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ فاکلہ الذئب، تو بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وجاء قمیصہ بدم کذب، اور وہ جھوٹے خون میں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے خون میں وہ یوسف علیہ السلام کے قمیص کو رنگ کر لے کر آئے، اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے اس قمیص کو رکھ دیا، اس قمیص کو رکھ دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ رنگا ہوا ہے، جھوٹے خون میں رنگا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں، ورجع اخوۃ الی البیت، یہاں پر بھائی کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ اپنے گھر کو لوٹتے ہیں، اور لوٹنے کے بعد خوب انجوائے چلتا ہے، خوب محفلیں منعقد ہوتی ہیں، خوب اچھی غذائیں پکوان کھا رہے ہیں۔ اکل الاخوۃ الطعام، یہاں پر یوسف علیہ السلام کو کوئی چیز میسر نہیں، اور یہاں پر یہ لوگ اچھے کھانے کھا رہے ہیں۔ وناموا علی الفراش، اور وہ بستر پر سو رہے ہیں۔ ویوسف فی البئر، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں۔ ولا فراش ولا طعام، نہ وہاں پہ کھانے کی چیزیں، نہ وہاں پہ پینے کی چیزیں۔ ونسی الاخوان یوسف، اور یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو بھول بیٹھے۔ وناموا، اور آرام کی بستر پر وہ خراٹے مار رہے۔ ونام یوسف ما نسی احدا، اور یوسف علیہ السلام کو یہاں پر نیند بھی میسر نہیں، نیند بھی یوسف علیہ السلام کو میسر نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کو آپ کو سربلند کرنا مقصود تھا، آپ کے مرتبے کو بلند و بالا کرنا مقصود تھا۔ کیا کہنا، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسے بلند کیا، یہاں تک کہ وَكَانَتْ جَمَاعَةٌ تُسَافِرُ فِي هَذِهِ الْغَابَةِ، اس علاقے سے، جب اس جنگل سے جب مسافروں کا گزر ہوا تو جیسے ہی اس کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول ڈالنے کے بعد یوسف کو ان لوگوں نے نکالا، نکالنے کے بعد مصر کے بازار میں پہنچے، اور بازار میں پہنچنے کے بعد آواز لگائی تو عزیز مصر نے اسے خریدا، اور خریدنے کے بعد یوسف کو محل میں لے کر پہنچا، اور محل میں پہنچنے کے بعد ان كنت من الخاطئین، تو ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام محل میں رہنے لگے، پروان چڑھنے لگے، جوانی کے دہلیز پر دستک دینے لگے، آپ کا جسم قوت محسوس کرنے لگا، آپ خوبصورت حسین و جمیل نوجوان جب بن کر کھڑے ہو گئے، زلیخا آپ کی حسن و جمال پر فریفتہ ہو بیٹھی، اور فریفتہ ہی نہیں بلکہ آپ سے برائی کا اس نے ارادہ کر لیا، یہاں تک کہ عزیز مصر نے یہ کہا تھا کہ یہ بچہ بڑی ہی تعظیم والا ہے، تم اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا۔ یہاں تک کہ آخرکار وہ دن بھی آیا، آخرکار وہ دن بھی آیا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کرنے لگا۔ فقال لجوزی ان كنت من الخاطئین، تو ایسے وقت میں عزیز مصر جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یقیناً خطاوار یوسف نہیں بلکہ یہ بھی ہے، یعنی میری بیوی بھی خطاوار ہے۔
وعرف یوسف فی مصر بجمال، یوسف علیہ السلام مصر میں خوبصورتی کی وجہ سے پہچانے جانے لگے. ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. جب یوسف علیہ السلام حسین و جمیل خوبصورتی کا پورے ایجپٹ کے اندر جب چرچا ہونے لگا تو ایسے وقت میں زلیخا نے تمام کے تمام اپنے حواریین کو پارلیمنٹ کے اندر بلایا اور پارلیمنٹ کے اندر محفل منعقد کی اور اس نے یہ کہا کہ تم یہ ہمیں کوس رہی ہو کہ تم ایک اپنے غلام پر تو فریفتہ ہو گئی، اس کی گرویدہ ہو گئی، تو دیکھ لے تو ہی اس نوجوان کے اندر کیا کوالٹی ہے، اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، وہ نوجوان کا چہرہ کیسے چمک رہا ہے. ایسے وقت میں زلیخا نے تمام کے تمام درباریوں کو ذریعے سے پیغام بھیجا اور تمام کے وزراء کو بلایا گیا، وزراء کی عورتوں کو بلایا گیا، وہ بٹھایا گیا. بٹھایا جانے کے بعد دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان لگانے کے بعد پھل فروٹ لا کے رکھے گئے اور اس کے بعد ہاتھ میں چھری تھمایا گیا. یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جیسی ہی اجازت دی کہ تم باہر آؤ، جیسے ہی یوسف علیہ السلام باہر آئے، جیسے ہی یوسف علیہ السلام باہر آئے تو تمام کی تمام عورتیں جن کے ہاتھ میں چھریاں تھیں وہ اپنی چھریوں سے اپنی انگلیوں کو تراشنے لگی اور وہ چیخ پڑی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی عظیم فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. واشتد غضب المرأة وقالت یوسف. تو اس وقت زلیخا نے کہا دیکھ لیا تو نے یہ وہی نوجوان ہے جس پر تم لوگ ہمیں لعنت اور ملامت کر رہی ہو. تمہارا حال کیا ہوا؟ اس کے بعد یوسف علیہ السلام آخرکار محل میں اپنے وقت کو گزارنے لگے. وہ دن بھی آیا کہ زلیخا نے جب اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اس محل میں چکر لگانے لگے اور بھاگنے لگے اور اپنی جوانی کو بچانے لگے. اس کے اندر یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ جو نوجوان اگر تنہائی میں، اگر دور دراز میں اگر جاب کر رہے ہوں تو ایسے وقت میں بہت ساری شرارتیں ان کے ساتھ شامل حال رہا کرتی ہیں. ایسے وقت میں اگر کسی بندی نے اپنی عزت کی حفاظت کی تو گویا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کے بہت ہی بلند و مراتب ہیں، بہت ہی بلند و بالا مراتب ہیں. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی شرارت سے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اپنی جوانی کو بھی بچایا. آخرکار آپ قید کر دیے گئے اور جیل خانے میں آپ کو داخل ہونا پڑا. لہذا انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین نبی کے اس واقعات سے یا رب اس سال کی شروعات کی ہے، یا اللہ اس کے اندر خیر ہی خیر، بھلائی ہم سب کے لیے شامل حال فرما. یا رب جو شرارتوں میں زندگی گزار کر آج خوشیاں منانے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ان کو عقل و سلیم صحیح سمجھ عطا فرما تاکہ وہ تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہو جائیں اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو کر طائب ہو کر تیرے در کو لوٹائیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.